اڑنے والا گھوڑا جس کی رنگت دودھ کی طرح سفید اور نہایت ہی خوبصورت پر جو اسے باقی گھوڑوں سے منفرد بناتے ہیں۔ یہ اڑنے والے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر کا حصہ تھے جو لشکر کی طاقت میں اضافہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کیوں کاٹ دیے؟ گھوڑے بہت اہمیت رکھتے تھے کیونکہ بہت پسند تھا۔ ایک دن ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ ملکہ کی خواہش پوری کرے۔ لہذا تخت ہوا میں اڑتا ہوا ان سب کو ایک جزیرے پر لے گیا۔ یہ جزیرہ 7 سمندروں کے درمیان میں تھا۔ اس جزیرے کی سیر کرتے جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز دی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے وہ فات ہو گیا ہے، اس لیے تم باہر آ جاؤ۔ اب تمام جن آزاد ہو گئے ہیں۔ جب سمندر تھا، لفظ جیاد جید کی جمع ہے جس کے معنی ہے تیز رفتار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ اس میں جنوں، جانوروں اور انسانوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والے گھوڑوں کا بھی ایک دستہ بنا دیا جو جنگوں میں اس لشکر میں اہم رول ادا کرتے اور فتح کو آسان بناتے تھے۔ یہ کہ اس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو میں ایسی چیز نہیں رکھوں گا۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کے پر کٹوا دیے، لہٰذا ان عالی نسل کے گھوڑوں جیاد کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے، اور اس کے بعد آج تک اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسی طرح ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کی جنگ سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل میں سے تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے جس کے ماتھے پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا، یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارنز کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتا تھا اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔